الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا وہ 8 باتوں پر مشتمل تھا، یعنی اس میں 8 باتیں تھیں۔ ان 8 باتوں میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک، صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ 2، والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک رکھو گے۔ تیسرا، قریبی جو رشتہ دار ہیں، جو باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے اور ماں کی طرف سے، دونوں کی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھی بات جو اس عہد میں تھی وہ کیا تھی؟ الاحسان الی الیتامى، کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتامى، اور تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ چوتھا عہد اور میثاق تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بطور خاص اور بعد کے لوگوں سے بھی لیا۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم کہتے ہیں وہ کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو قبل اس کے کہ وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کی بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے باپ کا، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو بالغ ہونے سے پہلے باپ کا صرف انتقال ہوتا ہے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ماں کے انتقال سے یتیم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ باپ کے انتقال سے۔ اور بڑے ہو جانے کے بعد بھی یتیم نہیں کہا گیا۔ یتیم کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بطور خاص حکم دیا ہے اور عہد لیا، اور وصیت کی کہ یتیموں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس لیے کہ جو بچہ یا بچی بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، خاص طور پر اس کی نگرانی کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو اصل کفالت کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا باپ تھا، وہ دنیا سے جا چکا ہے، وفات پا چکا ہے۔ لہذا یتیم جو سماج کا جو طبقہ ہے وہ نرمی کا، محبت کا، شفقت کا اور توجہ کا زیادہ حقدار ہو جاتا ہے، زیادہ حقدار ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے، اس کے ساتھ توجہ، اس کو توجہ دی جائے، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ رکھا جائے۔ تو یہ احسان ہو گیا یتیم کے ساتھ۔ یہ عہد تھا چوتھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ یتیم کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے، کون کون سی شکلیں ہیں جس کو ہم برت کر یتیم کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، اس میں سلوک کر سکتے ہیں۔ تو علماء نے یہاں پر کل 7 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، میں مختصر اس کو ذکر کروں گا۔ پہلا احسان جو یتیم کے ساتھ رکھنا ہے اور جس کا محتاج ہے یتیم، وہ یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کھلانا یہ پہلا احسان ہوگا یتیم کو، اس لیے کہ جسم کو باقی رکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کھانا ہے، لہذا اس کو کھانا کھلایا جائے گا تاکہ وہ جو ہے اپنے جسم کو بچا سکے، باقی رکھ سکے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ یتیم کو کھانا کھلانا، اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے
کوئی اعمال سب سے عظیم کر سکتا ہے انسان توحید اور ایمان کے بعد، تو یہ یتیم کے ساتھ یتیم کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ ذخیرہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں۔ تو یہ پہلا ہوا۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد احسان کی جو صورت ہوگی یتیم کے ساتھ، وہ یہ کہ اس کو گھر، اس کے لیے پناہ گاہ بنائی جائے، اس کو گھر دیا جائے، اس کو ٹھکانہ دیا جائے۔ اگر اس کے پاس ٹھکانہ وغیرہ نہیں ہے، کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو گھر دیا جائے، اس کے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ بنایا جائے جہاں وہ رہ سکے، جہاں وہ اپنے آپ کو بیماری کی حالت میں بچا سکے، سردی کی حالت میں بچا سکے، گرمی کی حالت میں اپنے آپ کو بچا سکے، ایسا ٹھکانہ، ایسی رہائش گاہ اسے دے دی جائے۔ اسی لیے مسلم سماج اور معاشرے میں ایک شعور یہ بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یتیموں کی کفالت کے لیے جو ہے یتیم کھانا بنایا جائے، تاکہ وہاں پر وہ آرام سے رہ سکیں، ان کی توجہ دی جا سکے، وہ سر چھپا سکیں، سماج اور معاشرے اور زمانے کی کڑی دھوپ میں وہ اپنے آپ کو پریشان یا اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھ سکے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی جو یتیم کے احسان کے ساتھ، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تیسری بات جو علماء نے ذکر کی وہ یہ کہ اس کے علاوہ اس کی خاص تربیت کی جائے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا بھی یتیم کو کھلا دیا جاتا ہے، اس کے لیے رہائش کا بھی انتظام کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ کتنے یتیم ہوتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے ان کو، دنیاوی اعتبار سے کھانا بھی مل رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک ٹھکانہ بھی ملا ہوا ہے، لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو تربیت کا خاص خیال رکھا ہے جس سے ان کا اچھا اخلاق ان کے اندر پیدا ہو، اچھی عادات پیدا ہو، اور وہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور اسی طرح بری سنگت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تربیت خاص ہوگی تو یہ اس یتیم کے ساتھ احسان ہوگا۔ ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ یتیم کی کفالت تو لے لیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک طرف نیکی ہوتی ہے لیکن نیکی برابر نہیں ہو سکتی، صرف اتنا ہی انتظام نہ کیا جائے بلکہ ان کی خاص تربیت، اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ اچھے اخلاق اور اچھے آداب سیکھ سکیں۔ چوتھی چیز بتائی علماء نے وہ یہ کہ یہ تینوں کے بعد چوتھی بات یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ محبت، شفقت اور توجہ کا معاملہ بھی رکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی یہ تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن توجہ نہیں دے پاتے، ان کی وہ نرمی، وہ شفقت نہیں دے پاتے۔ دیکھیے کبھی کبھی کوئی یتیم کی کفالت لے لیتا ہے اور اپنے پاس بھی رکھ لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں اور اس میں فرق رکھتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک یتیم کو بھی پال رہے ہیں، اپنے بھائی کا بچہ ہے یا بھائی کی بچی ہے یا بہن کی بچی ہے، اس طرح جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں لیکن محبت اور شفقت کا معاملہ نہیں رکھتے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر کا جتنا کام ہے وہ یتیم بچے سے کرواتے ہیں، فرق رکھتے، تو وہ توجہ جو باپ دے سکتا تھا وہ نہیں دیتے ان کو، اتنا شفقت کا معاملہ نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک احسان میں نہیں آتا یہ پھر۔ تو لہٰذا چوتھی بات یہ ہوگی کہ بہت خاص اس پر دھیان دیں گے، ایسا کام نہ کریں جس کو اس کو حزن ہو، اس کو غم ہو، اور اپنے باپ کی یاد اسے آئے کہ میرا باپ اس وقت اگر یہاں ہوتا تو کیا میرے ساتھ ایسا کرتا؟ نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کپڑے وغیرہ، لباس وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، یتیم کے لیے الگ لباس ہے، اپنے بچوں کے لیے الگ لباس ہے۔ یہ احسان میں نہیں آتا ہے، یہ احسان میں نہیں آتا۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یتیم کو اپنے بچوں کے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ دے دیتے ہیں، خاص موقع پر بھی، چلو یہ یتیم ہے یہ نہیں دیکھے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ تفریق کی جا رہی، تو ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں، نیکی کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نیکی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیے۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ پانچویں چیز یہ کہ اگر یتیم کے پاس مال بھی ہے، جیسے اس کے والد کا انتقال ہوا، مال بھی آتا ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی اور اس کو اچھے تصرف جو ہوگا اس کا، یعنی اس کو استعمال اچھی جگہ سے کیا جائے گا تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ یتیم ہے، میں کفالت کر رہا ہوں تو میں اس کے مال کو جیسا چاہو اسے اڑا سکتا ہوں، جیسے چاہے کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتی آپ، وہ آپ کے پاس امانت ہی رہے گا۔ بھلے ہی آپ نے نیکی کے طور پر اس کو وہ لیا ہے، اس کی کفالت کر رہے ہیں، لیکن
اس کو اتنا ہی استعمال کریں گے جتنا اس پر لگ سکتا ہے، جتنا اس پر خرچ ہو سکتا ہے، اپنے لیے خرچ نہیں کریں گے۔ تو یہ پانچویں چیز ہوگی۔ چھٹی چیز جو یہ ہے، اگر یتیموں میں کیونکہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہو سکتے ہیں، لڑکی ہے تو پھر اس کی جو ہے شادی کا انتظام کیا جائے گا اور اچھی جگہ شادی کی جائے گی تاکہ اس کی بقیہ جو زندگی ہے اچھی طرح گزرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ لڑکیوں کو یتیموں کی کفالت کر لیتے ہیں لیکن ان کی شادی جیسے تیسے کروا دیا کہ بس جان چھوٹ جائے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کوشش یہ کریں کہ اچھی طرح اس کی شادی وغیرہ کرائے تاکہ باقی زندگی بھی اچھی طرح گزار سکے۔ اکثر ایسے معاملات اور ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، یتیم بچی تھی، دے دیا کہیں بھی، اب وہ شوہر کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہے، وہ اپنے جو ہے سسرال والے کے گھر والوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہے اور بسا اوقات وہ اپنی جان بھی دے دیتی۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، یتیم بچی لائے اور اس کو پریشان کرے، ظلم، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے، تو یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھٹی بات ہو گئی۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، یہ احسان میں آتا ہے۔ بدسلوکی نہ کی جائے، نہ تو باتوں سے بدسلوکی کی جائے، نہ کوئی ایسا عمل اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے جس سے بدسلوکی کا معاملہ پیش آئے، بد اخلاقی کا معاملہ پیش آئے۔ تو یہ 7 شکلیں علماء نے ذکر کی ہے، اگر یہ پوری ہوتی ہیں تبھی کیا ہے، الاحسان الی الیتامى، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک ہوگا۔ تو اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، جب یہ اتنا عظیم ہے اجر کے اعتبار سے تو ذمہ داری کے اعتبار سے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ لہذا دونوں شعور ہمارے یہاں پیدا ہونا چاہیے۔ ایک شعور تو یہ پیدا ہونا چاہیے کہ یتیموں کی کفالت ہمیں کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ دوسرا شعور یہ پیدا ہونا ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کل یہ سب کام ہو رہے ہیں لیکن یہ سب اپنے اپنے مفاد کے لیے بھی ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے مفاد کے لیے یتیموں کے یتیم خانے بنا لیے اور اس پر پیسے اور اس پر تعاون جمع کرتے ہیں لیکن اتنا اس پر خیال نہیں رکھتی یتیموں کے ساتھ، تو بلکہ اتنا اچھا معاملہ کیا کہ سماج اور معاشرے کے لیے اس کو ایک اچھا فرد دے دیں۔ یتیم ہمارے پاس ہی وہ ہماری کفالت میں، تو سماج اور معاشرے میں ایک اچھا فرد ہمیں مل جائے، عالم بنا دیا جائے یا کوئی ایسا ہنر اس کو دے دیا جائے تاکہ وہ سماج اور معاشرے کے لیے مفید ہو جائے۔ بہرحال یہ یتیم کے ساتھ یہ چوتھا عہد تھا جو بنی اسرائیل سے بطور خاص لیا گیا تھا، اور اس کے ضمن میں اس امت پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس شعور کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس طرح کے لوگوں کی کفالت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔